بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح اسماء الحسنہ۔ ناظرین، یہ کتاب کا نام ہے انتصاب اس ذات کبریا کی بارگاہ میں جس نے اس تحریر کی توفیق بخشی اور جو ایک حقیر شے کو بھی درجہ قبولیت عطا فرماتا ہے اور جس سے دنیا اور آخرت میں رحم و کرم کی امیدیں وابستہ ہیں۔ ناظرین، اس کتاب میں صرف اللہ کے نام ہیں، ان کا ترجمہ، تشریح اور مقصد اور مطلب پیش کیا گیا ہے۔ پہلے ویلاگ میں ہم نے وللہ اسماء الحسنہ پیش کیا، دوسرے ویلاگ میں ہم نے آپ کے سامنے اسماء حسنہ رکھا، تیسرے ویلاگ میں ہم نے آپ کے سامنے رکھنا ہے یہ پوری کتاب میں صرف اللہ کے نام اور اس کا معنی اور مطلب بیان کیا گیا ہے۔ آج کا تیسرا ویلاگ آپ کی خدمت میں ہم رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام آیات کریمہ میں ایک خاص نقطہ کی جانب بھی اشارہ فرمایا ہے، اور وہ یہ کہ ہر مقام پر لفظ اللہ سے آیت کو شروع فرمایا، جس سے یہ چیز خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ لفظ اللہ اسم ذات ہے اور باقی اسماء صفاتی ہیں۔ جیسا کہ تمام شخصیتیں اسم ذات سے پہچانی جاتی ہیں، اسی طرح وہ ذات کبریائی بھی لفظ اللہ سے مشخص ہوتی ہے، اور یہی نام ہے جس کے ذریعے اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور جس لفظ کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل ہو وہی اسم اعظم ہونے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اسماء گرامی ہیں، لیکن جس اسماء گرامی سے آپ متعارف ہیں اور جو آپ کا ذاتی نام ہے وہ صرف ایک ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بینہ اس طرح اللہ مالک بھی ہے، قہار بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، لیکن ان صفات کی اظہار کے لیے ہماری زبان پر سب سے پہلے جو لفظ جاری ہوگا وہ اللہ ہوگا۔ پھر اس اسماء کی حسنہ کے لفظ سے صفت بیان فرمائی۔ حسنہ حسن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے خوبصورتی اور عمدگی کے ہیں، یعنی خدا ہی کے نام ہیں جو خوبصورتی و عمدگی، حسن و جمال کے زیور سے آراستہ ہیں اور اوصاف حسنہ سے متصف ہیں۔ آخر وہ حسن و جمال اور خوبصورتی کیا ہے جس سے خدا تعالیٰ نے انہیں متصف کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی نے ان کے حسن و جمال کی مختلف وجوہات بیان فرمائی ہیں جو ہم ذیل میں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے وجہ تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات گرامی سب سے اعلیٰ، سب سے بلند، تمام صفات سے موصوف اور تمام نقائص سے منزہ اور پاک ہے۔ تو جو ذات ایسی ہو کہ ہمہ صفت و موصوف ہو، اس کے اسما بھی ہمہ صفت و موصوف ہوں گے، کیونکہ ذات اسما ہی کے ذریعے مشخص و متصف ہوتی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں اپنے مختلف اوصاف بیان فرما دیے ہیں۔ وحدانیت، جلال و عزت، احسان، تخلیق ربانی، رحم و کرم اور اپنی ذات کا کسی کے مشابہ نہ ہونا، اور جب انسان خدا کو ان اسماء کے ساتھ پکارتا ہے تو یہ تمام صفات اس کے سامنے مجسم ہو کر آ جاتی ہیں، اور اس کا ایک ایک رونگٹا اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ خدا ہی وہ ذات ہے جو رحمان بھی ہے، واحد بھی ہے، خالق بھی ہے اور تمام عیوب سے منزہ ہے۔ نمبر 3، ان اسماء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوصاف کا اظہار فرمایا ہے جن میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ جیسے وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اسی طرح اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، نہ خلقت میں اس کا کوئی شریک ہے نہ علم میں۔ اور جن اسماء میں یہ صفات پائی جائیں وہ بدرجہ اولیٰ حسن و جمال سے متصف ہوں گے، اور چونکہ خدا تعالیٰ نے ان اسماء کے ساتھ اپنے آپ کو پکارنے اور یاد کرنے کا حکم دیا ہے، اور یاد کرنے یعنی ذکر کر کے بھی مختلف مدارج ہوتے ہیں اور ذکر کے بھی مختلف مدارج ہوتے ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ذکر کی قسمیں بیان کی جائیں تاکہ انسان ان کے ورد کے وقت ذکر کی اعلیٰ قسم پر عامل ہو سکے۔ ناظرین، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ اقسام ذکر، یعنی ذکر کی کتنی قسمیں ہیں، وہ انشاءاللہ ویلاگ نمبر 4 میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، ڈیلی کی بنیاد پر ہم آپ کے ساتھ لا رہے ہیں ایک ویلاگ، اور یہ کتاب پوری کی پوری صرف اور صرف اللہ کا نام، اس کی خصوصیت، اس کا معنی اور ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ کے ہر ایک نام کا مطلب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر ایک نام سے ذکر کرتے ہیں تو یہ بیان کیا گیا، اور یہ پوری کی پوری کتاب صرف اور صرف اللہ کے نام کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ ڈیلی بیس پر ہم آپ کے سامنے ایک رکھیں گے ویلاگ،
اور جو اسی کتاب کا حصہ ہوگا، یعنی شرح اسماء حسنہ۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آئے تو اس سسٹم کو، یعنی اس ہماری کوشش کو، کاوش کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ اللہ کا نام دنیا میں اچھی طرح ہم پہنچا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔